فرماتے ہیں جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ، حضور نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک انبیاء کرام کے وارث کو علماء کرام ہیں۔ حضور علیہ السلام نے وراثت درہم اور دینار کی صورت میں نہیں چھوڑی بلکہ علم کی صورت میں چھوڑی ہے۔ بس جس نے اس میراث علم کو حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب فتنے ظاہر ہوں اور علماء موجود ہوں تو پھر اہل علم کو اپنا علم ظاہر کرنا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہ کرے اور اپنے علم کو ظاہر نہ کرے، حضور فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ اس عالم کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے، لوگوں کی وجہ سے اپنے علم کو چھپائے نہ کہ لوگ کیا کہیں گے، نہیں، اب اس کو چاہیے کہ وہ ظاہر کرے۔ ہم کیوں پیچھے ہیں آج کہ ہم مسند پہ کھڑے ہو کر پھر اپنے بعض جو ہے وہ تحفظات کی وجہ سے جو ہے وہ ہم خاموش ہو رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنے علم کو ظاہر نہیں کرتا تو پھر اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور لوگوں کی لعنت۔ اور آخری روایت کو نقل کر رہا ہوں، حضرت سعد بن سعد سعدی فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل مسند حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا، شعب الایمان میں بھی، ترغیب و ترہیب میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا۔ قال اللهم لا يدركني زمان ولا تدرك زمانا لا يتبع في العليم کہ اللہ میری حیات میں ایسا زمانہ نہ آئے اور نہ ہی اے میرے صحابہ تم پر ایسا زمانہ آئے، حضور فرماتے ہیں کہ جس میں عالم کی اتباع نہ کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اس زمانے سے پناہ مانگی ہے، صحابہ کے لیے بھی دعا فرمائی کہ جس میں جو ہے علماء کی اتباع نہ کی جائے۔ آج دیکھ لیں علماء کو ہم کیا مقام و مرتبہ دیتے ہیں، یہ ہر شخص خود جانتا، بہتر جانتا ہے کہ ہم کیسا ان کو مقام و مرتبہ دیتے ہیں۔